اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ الاحقاف تک ہمارے تفسیری اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں سورۃ محمد کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں اور اس لیکچر میں سبق میں ہم اس کے ابتدائی تعارف کو پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مقام نزول کی۔ تو یہ سورہ مدنی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور جن ادوار میں نازل ہوئی اس کا ذکر ڈیٹیل میں انشاءاللہ اسی لیکچر میں آگے چل کے آ رہا ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد کے بارے میں بات کریں تو اس سورہ میں 4 رکوع ہیں، 38 آیات ہیں، اور اس سورہ کو سورہ محمد کے نام سے موسوم کیا گیا کیونکہ اس سورہ کی دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں گرامی یعنی محمد ذکر کیا گیا ہے، اور اسی مناسبت سے اس کو سورہ محمد کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سورہ کا ایک اور نام بھی ہے، اس کا ایک دوسرا نام سورۃ القتال بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ میں کفار کے ساتھ جہاد کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ القتال مطلب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے مترادف ہے یہ، اور اس میں جو تفصیلات ہیں وہ مضامین میں بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل جب تفسیری اسباق کی طرف جائیں گے تو اس پر بھی ہم بات کر لیں گے۔ سورۃ الاحقاف کے اختتام پر مکی مدنی صورتوں کے 5ویں گروپ کی 13 مکی صورتوں یعنی سورہ سبا سے سورۃ الاحقاف تک کا مطالعہ یہاں پر مکمل ہو چکا، یعنی مدنی صورتوں کا آغاز پھر سے ہو رہا ہے، اور مکی صورتوں کا جو آغاز ہوا تھا سورۃ السبا سے لے کر سورۃ الاحقاف تک یہ مکمل ہو چکا، اور اس میں لاسٹ 7 حوامیم بھی کہلائیں، حامیم سے جن کی ابتدا ہوتی ہے، اور اب یہاں سے مدنی صورتوں کا آغاز ہو رہا ہے، اور 3 مدنی صورتیں یہاں پر اس پارے میں موجود ہیں۔ ان میں سے پہلی 2 صورتیں یعنی سورۃ محمد اور سورۃ الفتح دونوں ہم وزن ہیں، اور ان میں باہم جوڑے کا تعلق بھی پایا جاتا ہے۔ اس چیز کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جس طرح سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ آپس میں جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں، باہم جو ان کے مضامین ہیں وہ اس قدر مشترک ہیں، اسی وجہ سے سورہ محمد اور سورۃ الفتح کو بھی جوڑے کی حیثیت قرآن کریم میں حاصل ہے۔ تیسری سورہ یعنی سورۃ الحجرات کو سورۃ الفتح کا ضمیمہ کہا گیا۔ سورۃ الفتح درمیانی سورہ ہے، سورۃ محمد پہلی، اور اس کے بعد 3rd ون از سورۃ الحجرات۔ اور ضمیمہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی سورہ فتح ایک ضمیمہ پہلے سمجھ لیں، یعنی کوئی چیز کا اضافی حصہ، ٹھیک ہے، ایک مکمل مضمون اور اس کا پھر اضافی حصہ ضمیمہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ریسرچ ورک کرتے ہیں، تھیسز وغیرہ کرتے ہیں، ریٹن ورک کرتے ہیں، تو اس میں ضمیمہ جات کو بالکل اختتام پہ ذکر کیا جاتا ہے نا، یعنی اصل مواد کا بقیہ جات، اصل مواد کا اضافی حصہ۔ تو سورۃ الحجرات کو سورۃ الفتح کا ضمیمہ کہا جا سکتا ہے۔ اگرچہ سورۃ الحجرات میں مسلمانوں کی سیاسی اور ملی زندگی کے استحکام کے لیے ہدایت کے اعتبار سے قرآن کریم کی یہ والی سورہ اہم ترین صورت ہے، اور سورہ محمد اور سورۃ الفتح کی باہمی نسبت ان دونوں کی ترتیب کے اس ربط سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ان میں پہلی صورت کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلح جدوجہد کے آغاز سے ہے، جبکہ دوسری کا تعلق اس جدوجہد کے اختتام سے، یعنی کہ مکہ میں جب مسلمان مقیم تھے تو انہیں جہاد کا حکم نہیں تھا، مدینہ میں آئے تو حکم جہاد کی جو ابتدا ہے تو تب سورہ محمد نازل ہوئی، اور اسی جد و جہد کے آغاز کو اگر دیکھا جائے تو سورہ محمد کے مضامین ہماری رہنمائی کریں گے، اور اگر اسی جد و جہد کا اختتام دیکھیں کس بھرپور اور شاندار انداز سے ہوا تو ہمیں سورۃ الفتح میں اس کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ یعنی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نزول حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انقلابی جد و جہد کے مرحلہ تصادم کے آغاز سے یعنی غزوہ بدر سے بالکل متصلاً قبل ہوا، یعنی بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے، غزوہ بدر سے بالکل قریب قریب اس سورہ کا نزول ہوا، جبکہ سورۃ الفتح اس مرحلے کے آخری یعنی فتح مکہ سے تقریباً بہت بالکل ساتھ ہی جڑی ہوئی بہت پہلے یہ نازل ہوئی۔ یعنی سورۃ الفتح کو اگر دیکھا جائے تو یہ صلح حدیبیہ کے وقت کی ہے، اور صلح حدیبیہ اگر 6 ہجری کو ہے، 7 کو مسلمان عمرہ ادا کرتے ہیں، اور معاہدہ جو طے پاتا ہے بالکل اگلے ہی سال 8 ہجری میں مکہ فتح کر دیا جاتا ہے، اور یہ اس ڈیوریشن کے دوران سورہ فتح نازل ہوئی بالکل فتح مکہ سے پہلے۔ تو یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو جہاد کرنے کا حکم ہوا تو آغاز میں سورہ محمد سے ابتدا کی گئی، اور پھر سورہ انفال نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اور یہ کون سے ادوار ہیں؟ یہ غزوہ بدر کے قریب قریب کے ہیں، ٹھیک ہے، اور غزوہ بدر حق اور باطل کی پہلی معرکہ آرائی تھی،
ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم آنورڈ پڑھتے ہیں، غزوہ احد ہوا، احزاب ہوا، ٹھیک ہے، آنورڈ مختلف غزوات ہوئے، اور پھر صلح حدیبیہ طے پائی 6 ہجری میں، اور پھر 7 ہجری میں مسلمان عمرہ کرتے ہیں، اور طاقت کے اعتبار سے وہ اب اپنے آپ کو منوا چکے ہیں۔ یہ وہ دور ہے کہ اب کفر کا جو ہے وہ سر کٹ چکا ہے اور تمام باطل رسوا ہو چکے ہیں، اور اس تابوت پہ آخری کیل ٹھونکا گیا فتح مکہ کے موقع پر، کہ جب مکہ کو فتح کیا تو اب اسلام اس وقت جزیرہ نمایاں عرب پہ مکمل طور پر پھیل چکا تھا۔ سورہ محمد کا دوسرا نام سورۃ القتال بھی ہے، جس کا ذکر میں نے ابھی ابتدائی طور پہ کیا کہ اپنے زمانے نزول کے اعتبار سے گویا سورۃ البقرہ کا یہ ضمیمہ ہے۔ سورۃ البقرہ میں اگر ہم صورتوں کو دیکھیں تو ابتدائی طور پر بنی اسرائیل کا ذکر ہے، پھر احکامات کا، عائلی زندگی کے احکامات کا بھی ذکر چلتا ہے، ملتا ہے ہمیں، لیکن سورۃ البقرہ کی بیشتر آیات ہجرت کے بعد سے لے کر غزوہ بدر تک کے زمانہ میں نازل ہوئیں۔ غور کیجیے گا، زیادہ تر آیات کا جو زمانہ نزول ہے وہ کیا ہے؟ غزوہ بدر 2 ہجری ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی یہ ابتدائی 2 سال جو ہیں وہ 1.5 سال جو ہمیں ملتا ہے، اس میں سورۃ البقرہ کا نزول ہو رہا ہے، زیادہ تر آیات اس ڈیوریشن میں نازل ہوئی، اور اس کے مکمل ہونے کے فوراً بعد غزوہ بدر سے بالکل قبل سورہ محمد اس وقت نازل ہوئی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک اقدام کے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ اس مرحلے کا آغاز سورۃ الحج کے اس حکم سے ہوا۔ سورۃ الحج میں ہم نے تفسیر پڑھی ہے کہ یہ حکم جب نازل ہوا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب اجازت دے دی جا رہی ہے قتال کی ان لوگوں کو جن پر جنگ مسلط کی گئی، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ تو اس اجازت کے ساتھ بالکل ہی حکم نازل ہو چکا۔ سورہ محمد کی روشنی میں تفصیلی طور پر مسلمانوں کے جو انیشیٹو انہوں نے لیا جنگ و جدال کی صورت میں، اور حق کے لیے جو انہوں نے علم بلند کیا، اس جد و جہد کا جو آغاز ہو رہا ہے اس کی جھلک ہمیں سورہ محمد میں ملتی ہے۔ تو مدنی صورتوں کے نزول کو اگر ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے، اگر ذہن میں سمجھنا ہے، اسپیشلی سورۃ البقرہ اور اس کے فوراً بعد پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس کے بعد سورہ انفال بھی انہی ادوار میں ہمیں ملتا ہے کہ اس کا نزول ہوا، اور غزوہ بدر سے پہلے کون سا قرآن نازل ہو چکا تھا، اور اس کے بعد فتح مبین تک قرآن کریم کے کون سے حصوں کا نزول ہو چکا تھا۔ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے مکی دور کو ڈسکس کیا جائے۔ مکی دور وہ دور تھا کہ جب عقائد کی درستگی پر آیات کا نزول ہو رہا تھا، اور یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مومن کے لیے سب سے پہلے اور سب سے اہم چیز عقیدے کی درستگی ہے۔ تو سب سے پہلے عقائد کی درستگی پر ساری کی ساری تربیت کی گئی، اور یہ کہ ایمان کیا ہے، ایمان اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرہ پر، اللہ کی کتابوں پر، کلام پر، اور اس ایمان کے کیا معنی ہے وہ پریکٹیکلی طور پر مسلمان اس سے گزرے۔ اور اس کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ ابتدائی طور پر مسلمانوں کو یہی حکم تھا کہ آپ فقط صبر کریں، اور کفار جتنے بھی ظلم ڈھائیں تو ان کے مقابلے میں آپ اپنے ہاتھ بندھے رکھیں، اور یہی حکمت عملی تھی جس پر مسلمان سختی سے کاربند بھی رہے۔ اس ضمن میں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ کپڑے اتار دو، آپ نے اتار دیے۔ پھر جب کہا گیا کہ دہکتے ہوئے انگاروں پر پشت کے بل لیٹ جاؤ، تو آپ نے اس حکم کی بھی بلا حیل و حجت تعمیل کی۔ اور اس سمیت ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت بلال حبشی کو دیکھا جائے، یا ابو جہل نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا حضرت یاسر اور ان کی فیملی کے ساتھ، آل یاسر، حضرت یاسر، ان کے بیٹے حضرت عمار، اور پھر ان کی بیوی حضرت سمیہ، حضرت سمیہ بھی کہا جاتا ہے، وہ اسلام کی پہلی شہید خاتون بھی ہیں جو اسلام کے لیے ڈٹ گئیں اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو ابو جہل نے علل اعلان سب کے سامنے ان کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا، لیکن کسی مسلمان کو اس وقت مداخلت کی اجازت نہیں تھی۔ اور یہی مکی دور کو اگر ریلیٹ کریں پھر بہرحال سورہ حج کی مذکورہ آیت سے، جس میں ذکر ہوا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تو پھر یہ حکمت عملی یکسر تبدیل ہو گئی۔ اب تو گویا سرپکف ہو کر میدان میں نکلنے کا حکم تھا۔ حکم تو آ گیا، لیکن مدینہ میں مسلمانوں کے ایک اور گروہ کا سامنا تھا، اور وہ گروہ منافقین کا تھا۔ اور منافقین وہ جو کہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے والوں میں سے تھے، لیکن دل ان کے ایمان کی حلاوت سے خالی تھے۔
تو ہوا کیا؟ یہ حکم ان لوگوں کے لیے بہت بھاری تھا جن کے دلوں میں روگ تھا، بیماری تھی۔ چنانچہ منافقین اصلاح اور دلجوئی کے نام پر جہاد اور قتال کے خلاف ہر وقت ہر قسم کی ریزسٹنس کریٹ کرتے رہتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس لڑائی کا کیا فائدہ ہے، کہ اگر کوئی دشمن گل کھلانے سے مر جائے تو اسے زہر دینے کی بلا کیا ضرورت ہے۔ مثال ہے، مراد کیا ہے کہ وہ اس چیز پر تھے کہ ہمیں بس تبلیغ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، تبلیغ کے سلسلے کو جاری رکھیں، اسلام کو پھیلائیں۔ قریش مکہ کے خلاف مہم جوئی کرنا یہ اچھا اقدام نہیں ہے۔ ان کے تجارتی قافلوں کے تعاقب جیسی چھیڑ چھاڑ کرنے کے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ حیل و حجت ان مدینہ کے منافقین کی تھی جن پر جہاد باری تھا اور جو کہ قتال سے بھاگتے تھے، جن کو اپنی جانیں پیاری تھی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی امتحان میں پڑے اور ان کا اصل چہرہ بے نقاب ہو جائے۔ اور سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقین کے اسی کردار کی ترجمانی کی گئی ہے، اور نقشہ کچھ اس طرح سے کھینچا گیا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، مگر انہیں شعور نہیں۔ اور اگر اس سورہ کے اسلوب کو دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سورہ اپنے آغاز کے اعتبار سے، آیات کے ربط کے اعتبار سے، اختتام کے اعتبار سے دیگر تمام صورتوں سے ڈیفرنٹ ہے۔ یعنی آغاز ہوتا ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، یعنی ایک دم اچانک کا آغاز ویسا کہ جس طرح بغیر کسی، اگر پچھلی صورتوں کو دیکھے تو حروف مقطعات ہیں، یا حمدیہ کلمات ہیں، یا قرآن کی تعریف ہے، یا قرآن کے نزول کرنے والے کی تعریف ہے، یا جس پر نزول ہوا اس کی تعریف ہے۔ اس سورہ کو دیکھا جائے تو اس میں ایک انسٹنٹ وے میں اس سورہ کا آغاز کیا جا رہا ہے لفظ الذین سے، اور اس سورہ کا اگر درمیانی آیات کا تسلسل دیکھیں تو وہ بھی اچانک یکلخت طریقے سے شروع ہوتی ہیں اور اسی طرح ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اگر اس سورہ کے اختتام کو دیکھا جائے تو دیگر صورتوں کے اختتام میں جس طرح سے ایک تلقین کی جاتی ہے، یا تسبیحی حمدیہ کلمات ہیں، یا کوئی تاکید کی جا رہی ہے، دیگر صورتوں کے اسلوب کو اگر دیکھیں تو اس سورہ کا اسلوب اس اعتبار سے بھی ڈیفرنٹ ہے، یعنی کہ سورہ کی ہر آیت کا بھی یہ انداز ہے کہ وہ یکلخت طریقے سے شروع ہے اور ویسے ہی ختم ہے، اور ہر آیت کے ساتھ اگر اختتام کو دیکھیں تو اختتام بھی بالکل نایاب طریقے سے کیا گیا اس سورہ کا، جو دیگر صورتوں سے ڈیفرنٹ ہے۔ دوسری اکثر صورتوں کے اسلوب کی ایک اہم خصوصیت بھی ہے کہ عام طور پر ان کی آیات کا اختتام اسماء حسنی یا اللہ کی صفات کے ذکر پر ہوتا ہے، لیکن اس سورہ کی آیت میں یہ اسلوب نظر نہیں آتا۔ گویا اپنے اسلوب اور انداز کے اعتبار سے یہ ہر لحاظ سے بالکل ہی منفرد سورہ ہے۔ اور اگر اس کے مضامین کے بارے میں بات کریں تو اس سورہ کی ابتدا میں بتایا گیا کہ جو کافر لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، جبکہ وہ لوگ جو اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، اللہ کے رسولوں، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، تو اللہ ان کی برائیاں مٹا دیتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی، مسلمانوں نے حق کی پیروی کی، اور حق کی پیروی کرنے والے کا بول بالا رہتا ہے جس طرح حق کا بول بالا رہتا ہے، اور باطل ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے اور وہ مٹ ہی جاتا ہے۔ کفار کے ساتھ جنگ کے دوران انہیں قتل کرنے اور کافر قیدیوں کے بارے میں حکم دیا گیا۔ جنگ کے دوران شہید ہونے والے مجاہدوں کا ثواب بیان کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ جہاد کرنے میں مسلمانوں کی مدد کی بشارت بھی دی۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں کافروں کی رسوائی کی وجہ بیان کی گئی کہ وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب اور کلام کو ناپسند کرتے ہیں، اس لیے وہ رسوا ہوئے ہیں۔ کفار مکہ کے سامنے سابقہ قوموں کے لوگوں کے انجام کا ذکر کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ ان کا انجام بھی ان جیسا ہی ہو سکتا ہے۔ پرہیزگار مسلمانوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا تھا اس کے اوصاف بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں منافقوں کی صفات بیان کی گئی ہیں اور انہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے چھپے ہوئے بغض اور کینے کو ظاہر فرما دے گا۔ اور اس سورہ کے آخر میں دنیاوی زندگی کی حقیقت اور بخل کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔
اگر اس سورہ کو سورۃ الاحقاف سے ریلیٹ کرے تو ایک بہت انٹرسٹنگ بات بتانے جا رہی ہوں جو علماء اور مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ اگر سورہ محمد اپنے سے پہلی سورہ احقاف کے ساتھ ریلیٹ کی جائے تو اس سورہ کی آخری آیت کیا ہے؟ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، اور سورہ محمد کی پہلی آیت کیا ہے؟ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ يَضُلَّ أَعْمَالَهُم، یعنی ایسا ربط ہے ان دونوں صورتوں کے درمیان میں کہ اس سورہ کے اختتام کے بعد سورہ محمد کے آغاز سے پہلے اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو ایسے ہی لگے گا گویا کہ یہ ایک ہی آیت ہے، ایک ہی اسلوب، ایک ہی طریقے سے یہ سورہ روا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سمیت بہت سی حکمتوں کا خزانہ ہے سورہ محمد، ہمیں اس کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے آپ سے ابتدائی رکوع کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔